میں تہہ دل سے، دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کام کریں اور جواب میں جب میں کراچی لینڈ کرتا ہوں تو میں ایک وائس نوٹ سنتا ہوں زبیر موتی والا صاحب کا، جس میں وہ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سب چیمبر کے لوگ آپ کے پاس آ کر شکریہ ادا کریں۔ حالانکہ بہت سارے کام وہاں جو ہوئے وہ بھی پائپ لائن میں ہیں، کچھ پہ کمٹمنٹس لے کر آیا ہوں، لیکن جب انہوں نے اتنا حوصلہ بڑھایا اور اتنی تعریف کی تو آپ یقین جانیں کہ میں نے ابھی یہ سوچا ہے کہ منڈے کو پھر میں اسلام آباد چلا جاؤں، اس لیے کہ انہوں نے بھی وہ کام کیا ہے جو ہمارے ہاں واقعی میمن بھائی ضرور کرتے ہیں کہ وہ اتنا شکریہ ادا کر دیں کہ اگلا بندہ کہے یار میں کل پھر ٹکٹ لے کے جا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ منڈے کو میں پھر صبح دوبارہ جا رہا ہوں، کیونکہ کچھ کمٹمنٹ مجھ سے وہاں منسٹر صاحبان نے کی ہیں، خاص طور پہ فائنینس منسٹر نے، اور تفصیلی ان سے بات چیت ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہوئی ہے۔ آئی پی پیز کا جو ایشو ہے لوکل تو روپیز میں کنورٹ ہو گیا، لیکن جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں وہ ڈالرز میں ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آج جس نہج پر پاکستان کھڑا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ایمبیسڈرز کو بلائیں اور ان کے سامنے ہمارے حالات رکھ دیں اور ان سے کہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ان حالات میں ہم جو پرانے ایگریمنٹس ڈالر میں کر کے بیٹھے ہیں تو اس پہ کیا ریویو ہو سکتا ہے، ان پر چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے حالت زار اتنے دکھی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی روئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، تو کچھ نہ کچھ ریلیف ہم ان سے بھی لے سکتے ہیں، جو میری وہاں ان سے بات ہوئی ہے۔ یہ جو 200 یونٹ والا ہے اس کو 300 کے قریب میں نے ان سے بات کر لی ہے، انشاءاللہ 300 کی اناؤنسمنٹ میں جب وہ ابھی آئیں گے تو ان سے کروا لیں گے۔ اور بہت ساری چیزیں ان سے بات ہوئی ہے، کچھ مجبوریاں ظاہر کی، لیکن مجھے لگتا ایسا ہے کہ ہم فالو اپ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ریلیف آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے باوجود ان سے ہم لے لیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ تمام ہی فیڈرل منسٹرز 10 دن میں یا 12 دن میں 15 دن میں ایک دفعہ کراچی آئیں گے، چیمبر آف کامرس بھی جائیں گے، یہاں گورنر ہاؤس بھی آئیں گے، ایف بی آر کے چیئرمین بھی، فائنینس منسٹرز بھی، اور جتنے فیڈرل منسٹرز ہیں، کامرس، انڈسٹریز، کیونکہ یہاں کا جو بزنس مین ہے کراچی کا خاص طور پہ، آج آپ دیکھیں چاہے کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، یا تو وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کے 2 سے 3 دن ضائع ہوتا ہے، پھر ٹکٹ لے رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ فیڈرل منسٹر یہاں خود آئیں، کیونکہ جب معیشت کا ہب کراچی ہے تو یہاں لوگوں کو آنا چاہیے ان سے بات کرنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے یقین دلایا، اور اپنی جو کابینہ ہے اس کے تمام جو منسٹر صاحبان ہیں جن کا ڈائریکٹلی ہم سے واسطہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو کراچی میں ہی نظر آئیں گے، اور وہ 15 منٹ اور آدھے گھنٹے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ پورا ایک دن لگائیں گے، اور اس میں آپ لوگوں سے 10 میٹنگیں کرنی پڑیں، 15 کرنی پڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے، اور یہاں بیٹھ کے میں ساتھ بیٹھ کے آپ کی میٹنگز کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ہم یہ لفظ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کراچی معیشت کا ہب ہے، کراچی روشنیوں کا شہر ہے، لیکن کراچی کے ساتھ جتنی زیادتی اور ظلم پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے اس کی کوئی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی۔ پہلے تو ہم دنیا میں کہتے تھے، اب پاکستان میں نہیں ملتی۔ کراچی کے علاوہ پورے پاکستان کے جتنے شہر ہیں وہ ترقی بھی کر رہے ہیں اور پھل پھول بھی رہے ہیں، لیکن کراچی کو جسے کہتے ہیں نا بالکل اگنور کیا ہوا ہے۔ چاہے آپ یہاں کے روڈ راستے لے لیں یا انڈسٹریل زون لے لیں، ایک وہ جام صادق برج کی بات ہمیشہ آتی ہے، اسی کو لے لیں، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کبھی خودکشی کرنی ہوئی تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ نہ کرے کسی دن وہ خود ہی لے ڈوبے گا، لیکن ہم سب چیزوں کو درگزر کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ حال ہے کہ آج آپ 1 اور 2 بلین ڈالر جا کے دنیا کے سامنے، آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ تو میں تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے اور بھی لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اگر کراچی پر تھوڑی سی توجہ دیں، جو یہاں کام کرنا چاہتا ہے اس کو تنگ نہ کریں۔ ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایک شخص جس نے ہمارے یہ تمام جو انیشیٹوز تھے
جس میں راشن باقی چیزیں بھی تھیں، اس میں اپنا حصہ ڈالا، تو آج دو دو تین تین ادارے ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے راشن کہاں سے بانٹا، تم نے سپورٹ کیوں کی۔ تو اگر ایک طرف بھکاریوں کی طرح ایک ایک بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ کے ملک میں رہنے والا ایک بزنس مین لوگوں کے حالات دیکھ کر، ان کی تکلیف دیکھ کر، اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک کار خیر میں حصہ ڈال رہا ہے، تو اگر آپ اس کو نوٹسز دیں گے تو کون آ کے کام کرے؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ مطلب آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہے، کاروبار تو چھوڑیں، اس میں تو آپ دیتے ہی ہیں 40 نوٹس ہر ایک کو، لیکن میری یہ درخواست ہوگی سبھی سے جو ارباب اختیار ہیں کہ وہ اس قسم کی چیزوں کا نوٹس لیں، لیکن نوٹس خود لیں، نوٹس بھیجیں نہیں، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر میری اس بزنس مین سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھوں، کیونکہ اگر میری والدہ کو بھی نوٹس آ جائے اور مجھے بھی نوٹس آ جائے اور میری کمپنی کو بھی آ جائے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس نوٹسز کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری ٹریڈ بھی کھڑی ہے، گورنر بھی کھڑا ہے، اور آپ کو زیادتی کا شکار نہیں ہونے دیں۔ آج جو اسلام آباد میں میری تینوں منسٹریز کے ساتھ اور جو پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے، اور جو پچھلے دنوں ہماری اسی تاجر برادری اور صنعت کاروں سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب آ کے ملے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے دو فائدے تو ہمیں فوری نظر آ گئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ 20 سے 22 روپے نیچے ہو گیا ہے، اور سب سے اچھی چیز جو ہوئی ہے، جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، کہ لوگوں میں اعتماد جو ہے بحال ہوا ہے، اور یہ اعتماد بحال اگر ان لوگوں کا ہو گیا ہے تو آپ یہ 100% سمجھ لیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یا فورن انویسٹر ہے اس کا بھی ہو گیا، کیونکہ جب پاکستان میں رہنے والا پاکستانی صنعت کار تاجر پریشان ہوگا تو وہ باہر سے کیوں اپنے انویسٹر کو یا فورن انویسٹمنٹ لے کر آئے۔ تو اس میٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ لوگوں میں اعتماد بحال ہوا ہے۔ اور جو ابھی میری میٹنگز اسلام آباد میں ہوئی ہیں، تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مزید ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا، 295 298 یا 300 تک یہ آ کے اس میں ٹریڈ کرتا رہے گا، لیکن 300 سے اوپر نہیں ہوگا یہ۔ تو یہ اگلے 2 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اور 8 سے 10 روپے آپ کو 15 روپے نیچے نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو صنعت کار پریشان تھے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان کے بارڈر سے یا باقی جگہوں سے، اس پر بھی شدید جسے کہتے ہیں کریک ڈاؤن، وہ صرف ہوگا نہیں بلکہ جاری اور ساری رہے گا۔ جیسے ابھی زبیر موتی والا بھائی نے کہا کہ آپ نے جاری رکھنا ہے، اسی طرح وہاں جو بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں، یہ تسلسل جاری رہے گا اور ساری رہے گا، اس لیے کہ اب یہ عزم کر لیا گیا ہے، اور میں مبارکباد دے رہا ہوں ہمارے تمام صنعت کاروں تاجروں کو کہ حکومت نے بھی اور ہمارے آرمی چیف نے بھی، اس کا مطلب پوری آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جس طرح وہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دن و رات کھڑے ہیں، اس طرح معاشی دہشت گردی، کیونکہ میں دہشت گردی اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم پہ مسلط کی گئی، بیرونی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے پاس جو گیس اور آئل کے ریزروز ہیں وہ ہم ان کو استعمال میں لائیں، یا جو بلوچستان میں آج کئی عرصے دراز سے معدنیات ان پہاڑوں میں ڈھکی چھپی ہیں، وہ کسی سازش کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح PIA جو ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس میں سوائے نقصان کے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ وہ اس میں جا رہا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ PIA کو پرائیویٹائز کرنے کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اگلے 2 سے 3 ہفتے میں یہ عمل بھی ہو جائے گا، اور ایسے سارے ادارے جس میں کروڑوں اربوں روپے نقصان ہو رہا ہے پاکستان، تو یہ سارے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ زبیر بھائی، ہم میں آپ لوگ سب اطمینان سے رہیں، اور جو انویسٹمنٹ ہے، یہ سب سے بڑی بات میں جو بتانے لگا، ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں، گلف کے جو ممالک ہیں، ان سے تمام بات چیت مکمل ہو گئی ہے۔ آنے والے چند دنوں اور مہینوں میں آپ کے اس پاکستان میں
انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پہلے تو صرف زکوٰۃ خیرات کی بات ہوتی تھی، ادھار کی بات ہوتی تھی، قرضوں کی بات ہوتی تھی، لیکن یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے پاس آئے. تو میں سمجھتا ہوں اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے اور ہمیں ریلیف ملتا ہے تو ہماری معیشت مستحکم ہوگی، استحکام آئے گا. اور بہت ساری ایسی چیزوں پہ دن رات کام ہو رہا ہے. جہاں ہمارے یہاں ان لیگل امیگرینٹس افغانیز کا مسئلہ تھا، وہ بھی سارا فائنلائز ہو رہا ہے کہ یہ اب اسی طرح سے کراچی اور باقی جگہوں پہ نہیں گھومے پھریں گے، ان کو جو ان لیگل ہیں ان کو واپس بھیجیں گے. اسی طرح سے ایسے مسائل جن پہ 10 سالوں سے کوئی فیصلے نہیں ہوئے، انشاءاللہ تعالی آنے والے کچھ مہینوں ہفتوں میں آپ کو ان پہ فیصلے ہوتے بھی نظر آئیں گے. تو ان ساری چیزوں سے معیشت میں استحکام آئے گا. اور آج میں نے اپنے صحافی بھائیوں کو اس لیے تکلیف دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معیشت کو استحکام دینا ہے، جس سے بجلی کے بل بھی کم ہوں گے، جس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے. اگر یہ لوگ خوشحال ہوں گے، انڈسٹریز پروان چڑھیں گی، تو ہی لوگوں کو روزگار ملنا ہے. تو ہمیں اصل توجہ اور رسپیکٹ اپنے ان بزنس مینوں بھائیوں پہ دینی ہے تاکہ ان کے حوصلے اور بلند ہوں اور یہ مزید انویسٹمنٹ خود بھی کریں اور باہر سے بھی لے کر آئیں.